مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد. الحمدللہ مرکز الطاہر جامعہ امینیہ رضویہ مظہر الاسلام مرکزی جامع مسجد سبحان اللہ غلام محمد آباد فیصل آباد میں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر ڈاکٹر محمد غلام غوث طاہری نقشبندی بخشی دامت برکاتہم القدسیہ کی کوششوں اور کاوشوں سے منعقد ہونے والی کلاس درس نظامی کی کلاس ترجمۃ القرآن میں آج ہمارا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 سے شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا کہ روک کر رکھو اپنے ہاتھوں کو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. اس سے مراد مسلمانوں کا وہ گروہ ہے جو ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، مشرکین مکہ ہمیں اتنا ستاتے ہیں تو جواباً ہمیں بھی ان پر ہاتھ اٹھانے کی، کاروائی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ابھی ان کے خلاف لڑنے مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، تم نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، جو کام کرنے کا کہا گیا ہے وہی کرو. فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان پر جہاد کرنا فرض کیا گیا ہجرت کے بعد، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو لوگوں سے ڈرتا ہے اور لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے زیادہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے. اور یہ خوف جو ہے یہ طبعی خوف تھا، فطرتی خوف تھا جو انسان کی طبیعت اور فطرت میں رکھا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس خوف کا ذکر تو کیا گیا ہے کہ وہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اس خوف پر ان کی سرزنش نہیں کی گئی، انہیں برا نہیں کہا گیا، انہیں ڈانٹا نہیں گیا. ٹھیک ہے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ تو نے اس کو مؤخر کر دیا کچھ دیر تک کے لیے. اور یہ بات پکی ٹھکی ہے، سنت الہیہ اور فطرت کائنات میں ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی عہدے کی، کسی منصب کی طلب کرتا ہے تو وہ عہدہ، وہ منصب، وہ ذمہ داری اس پر دشوار کر دی جاتی ہے، اور جب بغیر طلب کے کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو پھر اس کی مدد بھی کی جاتی ہے. تو جنہوں نے جہاد کا مطالبہ نہیں کیا تھا وہ شوق سے لڑتے رہے، ان کے لیے ایسی کوئی تنگی، ایسا کوئی خوف، ایسا کوئی خدشہ، ایسا کوئی اندیشہ ان کے دلوں پر وارد نہیں ہوا. لیکن جنہوں نے جہاد کا مطالبہ کیا تھا انہیں پھر جہاد کرنا مشکل محسوس ہوا. یہ وجہ جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ہونا اور نہ ہونا، یہ فرق واضح کر رہا تھا. اور اس سے مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ذمہ داریاں نہیں مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے. جو ذمہ داری اس کی طرف سے سونپی جائے اسے نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، جو ذمہ داری نہ دی جائے وہ جان بوجھ کر مانگ کر لینی نہیں چاہیے. اس سے بندہ جو ہے وہ دشواریوں میں مبتلا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے پیارے محبوب، آپ انہیں فرمائیں متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل. آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. یہ کہتے ہیں لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو نے ہمیں مؤخر کیوں نہ کیا کچھ وقت کے لیے، یعنی تو نے ہمیں جینے کا موقع کیوں نہیں دیا کچھ نہ کچھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب انہیں کہہ دو کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور جو آخرت ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ولا تظلمون فتیلا، اور تم ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے. تم سے جو کام لیا جا رہا ہے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا. اگر تم سے ایک جہان چھینا جاتا ہے، ایک زندگی لی جاتی ہے، تو اس کے متبادل ایک زندگی دی بھی جاتی ہے اور ایک جہان میں تمہیں منتقل کیا جاتا ہے، اور تمہیں ایک ایسی دنیا، ایسا جہان دیا جاتا ہے جو جہان اس جہان کی بنسبت کئی گنا وسعتوں اور رعنائیوں، خوبصورتیوں سے مالا مال ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت. باقی رہی بات موت کی کہ تم کہتے ہو کہ ہمیں کچھ اور جینے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا، تو کیا خیال ہے کہ تم جہاد کرنے کی صورت میں وقت سے پہلے مر جاؤ گے، اور اگر جہاد نہیں کرو گے تو تم اپنی زندگی سے زیادہ جی لو گے. جہاد کرو یا نہ کرو، نہ وقت سے پہلے موت ہے، نہ زندگی جتنی ہے اس سے کم یا زیادہ تم جی سکتے ہو. اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں پہنچ جائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو جاؤ، ہوا بند عمارتوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ جہاں سے ہوا بھی نہ گزر سکے، لیکن موت وہاں بھی پہنچ جائے گی. تو اگر بہر صورت مرنا ہی مرنا ہے تو کتنا اچھا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں مرو، جہاد کرتے ہوئے مرو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر ان کو کوئی اچھائی ملے، مال غنیمت ہاتھ آئے، فوائد حاصل ہوں، یقولوا کہتے ہیں هذه من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، مطلب کوئی تکلیف آ جائے، تنگ دستی آ جائے، گھراؤ پڑ جائے، حالات مشکل ہو جائیں. جنگ میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا، فتح بھی ہو سکتی ہے، تو بعض اوقات تنگی حالات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ هذه من عندک، یہ تیری وجہ سے ہے. یعنی اگر خیر پہنچے، نفع ملے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر کوئی حالات میں شدت اور سختی آ جائے تو اس کو منسوب کرتے ہیں کہ جب سے یہ شخص ہمارے ہاں آیا ہے تب سے ہمیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ منافقین کی حالت بیان کر رہی ہے کہ وہ برائیوں کو اور پریشانیوں کو اور سختیوں اور شدتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. جب حالات اچھے ہوں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جب حالات جو ہے تنگ ہوں، سختیاں آ جائیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو ان لوگوں کو تکلیف کیا ہے، کیا مسئلہ ہے کہ یہ بات کو سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے کہ انہیں مسئلہ کیا ہے، انہیں بیماری کون سی ہے، جانتا ہے، لیکن یہ جملہ بطور توبیخ ہے، بطور زجر ہے، بطور توہین ہے، ان کی اہانت کی جا رہی ہے کہ یہ بات سمجھنے کا بڑے دنا بنے پھرتے ہیں، اپنی طرف سے بڑی عقل کی بات کرتے ہیں، لیکن ہے یہ پرلے درجے کے بے وقوف، انہیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تو جو تجھے اچھائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تجھے برائی پہنچے وہ تیرے اپنی
نفس کی وجہ سے ہے، تیرے اپنے ذاتی فعل کی وجہ سے ہے۔ اب اس مقام پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ منافقین کی ایک حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب انہیں کچھ اچھا ملتا تو کہتے اللہ کی طرف سے ہے، جب انہیں کوئی برائی پہنچتی، تکلیف اذیت پہنچتی تو کہتے رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے اولاً یہ کہا کہ سب کچھ میری طرف سے ہے، اور پھر انہیں ادب سکھاتے ہوئے کہا کہ جو اچھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، جو برائی ہے وہ تمہارے کسی برے عمل کا نتیجہ ہے۔ تو ادب سکھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کل من عند اللہ کہا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو گستاخی، جو بے ادبی، جس طرح کا لہجہ تم رسول اللہ کے لیے استعمال کرتے ہو، اس طرح کا لہجہ جو ہے نا وہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کرو۔ ایسی چیزوں کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے کے بجائے تم میری طرف کر دو تو چلو حقیقت تو ہوگی نا، کہ حقیقت یہی ہے کہ اچھائی برائی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ادب یہ ہے کہ ہم برائی کو اپنی ذات کی طرف منسوب کریں، اچھائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، ادب یہ ہے۔ لیکن اگر یہ ادب نہ ہو اور بے ادبی ہی کرنی ہو تو بے ادبی کرنے میں رسول اللہ کی بے ادبی کرنا اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرنے سے زیادہ سنگین ہے۔ بات سمجھا رہی بات؟ ہاں جی۔ رسول اللہ کی بے ادبی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی سے بھی زیادہ سنگین ہے، خطرناک نتائج تک پہنچاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پر توبہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بے ادبی پر پھر اللہ نے توبہ رکھی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو جائے تو وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے سارے عمل تباہ و برباد بھی ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگنے دیا جائے گا، اتنی سخت سزا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بے ادبی ہونی نہیں چاہیے، ادب ہر صورت میں جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ بارگاہ الوہیت کے آداب، بارگاہ نبوت کے آداب، بارگاہ ولایت کے آداب، جس کو اللہ نے جو درجہ دیا ہے ہر چھوٹے پر اپنے سے بڑے کا ادب درجہ بدرجہ لازم اور ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بے ادبی میں اترے تو جو بے ادب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن جو بے ادب بنتے ہیں رسول اللہ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے گنجائش کوئی نہیں۔ اور یہ اصول محبت ہے کہ میں اپنے گستاخوں کے لیے تو گنجائش رکھوں گا لیکن محبوب کے گستاخوں کے لیے گنجائش نہیں رکھوں گا۔ یہ قرآن پاک کی روش سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول بنایا ہے، کیا عرب کیا عجم، کیا گورے کیا کالے، کیا شرقی کیا غربی، کیا شمالی کیا جنوبی، سب کے لیے رسول بنایا ہے۔ لہذا تیری بارگاہ کے آداب ہر بندے پر لازم اور ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ سارے لوگ، ساری انسانیت تیری امت میں داخل ہے، امت دعوت، امت اجابت وہ بنے گی جو قبول کر لیں گے، جو نہیں بنیں گے تو امت دعوت سب لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے، لیکن کئی انسان ہیں جو آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، اب وہ رسول ہی نہیں مانتے، تو ان کے بھی آپ رسول ہیں؟ ہاں ان کے بھی آپ رسول ہیں۔ وہ اگر اس رسالت کا اقرار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ وکفا باللہ شہیدہ، اس بات کا میں گواہ کافی ہوں کہ آپ کی رسالت سارے انسانوں کے لیے ہے۔ رسول بنانے والا کہتا ہے کہ میں گواہی بھی دیتا ہوں، گواہ بھی میں ہوں، بنانے والا بھی میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کسی کا انکار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، انکار کرنے والے کا انکار خود اس کے لیے نقصان دہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطعاً کسی طرح کی بھی کوئی اس میں نقصان نہیں ہے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے نہ مانے، رسول ان کے رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سب پر حاصل ہے۔ وَمَن يُطِعْ، اچھا یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے رسول کو رسول مانتا ہے یا نہیں مانتا۔
ادب سکھایا جا رہا ہے نا, اور ادب سکھاتے ہوئے رسالت عامہ کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, کوئی رسول مانتا ہے یا نہیں مانتا, کوئی نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا, کوئی مذہبی رہنما مانتا ہے یا نہیں مانتا, لیکن اس بارگاہ کا ادب سب پر لازم ہے. ادب اس بارگاہ کا سب پر لازم ہے. اگر کوئی ہندو ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, مشرک ہے, مجوسی ہے, ملحد ہے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو اس گستاخی کا حکم اس پر لگے گا اور اس کو گستاخی رسول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اس پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ لو جی ہم کون سا اسلام پر میں داخل ہے, ہم پر اسلام کا حکم کیسے لاگو ہوگا. تو یہ اسلام کا حکم نہیں, یہ انسانیت کا حکم ہے. للناس, انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی رسالت عامہ کا احترام کرنا ہر انسان پر لازم ہے, کوئی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے. اور تو اور رہی بات وہ ابن تیمیہ, ابن تیمیہ جیسا بے ادب بندہ بھی کوئی نہیں جس نے قلم اٹھاتے ہوئے مقام رسالت اور مقام ولایت کو بھی نظر انداز کیا. اس قدر بے باک انداز سے قلم چلایا کہ اس کے قلم کی نوک سے کسی مرتبے کو بھی تحفظ نہ ملا, لیکن جب وہ ناموس رسالت پر لکھنے کے لیے بیٹھا تو کمال کر دیا. اور اس نے بھی کہا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا تو اسے بھی جواباً قتل کیا جائے گا. اسے اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہے, کلمہ نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا, لیکن یہ حق کسی کو بھی نہیں ملتا کہ وہ پیغمبر اسلام کی توہین کرے. ٹھیک ہے, اس نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہے وہ گستاخی رسول کرتا ہے تو اسلام کا حکم غیر مسلم پر کیسے لگے گا. انہوں نے کہا لگے گا. ٹھیک ہے, اسلام کا حکم غیر مسلم پر لگے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, کلمہ نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا, لیکن یہ حق اس کو کس نے دیا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام پر انگلی اٹھائے, تانا زنی کرے, یا وہ ان کی عزت و ناموس پر حملہ آور ہو. جب وہ اس طرح کرتا ہے تو اپنا خون وہ حلال کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی دفعہ دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قانون ملک کا اسے سزا نہیں دیتا تو رب کا قانون یہی ہے کہ ایسے شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, یہ رسالت عامہ, پیچھے ادب سکھایا جا رہا ہے اور ادب سکھانے کے ساتھ ہی رسالت عامہ کا اعلان کیا جا رہا ہے, اور ساتھ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس رسالت عامہ کے لیے تمہارے اقرار کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے, کوئی اقرار کرے یا نہ کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کچھ لوگ جو منافقت رکھتے تھے دل میں, انہوں نے کہا کہ لو جی اب محمد بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو اسی طرح خدا مان لیں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا تھا. تو ان کی تردید میں آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. جو میرا رسول کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے, یہ اپنے آپ کو خدا نہیں منوا رہا بلکہ خدا نے جو کہا ہے وہی منوا رہا ہے. میرا مطیع وہی ٹھہرائے گا جو رسول اللہ کا مطیع ہوگا. ومن تولی, اور جس نے اعراض کیا, منہ پھیرا اور اس بات کو تسلیم نہ کیا, فرمایا فما ارسلناک علیہم حفیظا, تو ہم نے آپ کی ذمہ داری یہ نہیں لگائی کہ آپ ان کو بچائیں. اگر آپ ان کو کمروں سے پکڑ پکڑ کر دوزخ سے کھینچ کر جنت کی طرف لاتے ہیں تو یہ آپ کے منصب کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کے دل میں رکھی ہوئی رحمت کا تقاضا ہے. یہ آپ کی رحمت للعالمین ہے کہ آپ ان کو بچاتے ہیں, ورنہ دوزخ سے بچانا ان کو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. میرا پیغام ان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے. تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، نبوت کا منصب کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہٹ کر بھی انسانیت سے پیار کیا اور ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے دعائیں کی، کوششیں کی، کاوشیں کی، ذہنی تربیت کی، ہر انداز سے ان کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کی. تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے محبوب، اگر کوئی تیری اطاعت کرتا ہے تو وہ میرا مطیع قرار پائے گا، اور اگر کوئی تیری اطاعت سے سر کھینچتا ہے تو آپ کی ذمہ داری میرا حکم پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری ان کو دوزخ سے بچانا نہیں ہے. اگر کوئی نہیں بچتا تو کوئی بات نہیں، ہم آپ سے دوزخ میں جانے والوں کا حساب آپ سے نہیں لیں گے کہ اتنے لوگ دوزخ میں کیوں گئے ہیں. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ آپ سے دوزخیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے لوگ دوزخ میں گئے ہیں، آپ کیوں اتنے گئے ہیں، یہ سوال نہیں آپ سے ہوگا. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کی؟ آخر آپ تکلیف محسوس کرتے تھے، لوگوں کو دوزخ میں جانے والے راستے سے روکتے تھے، وہ نہیں رکتے تھے تو آپ کو دلی تکلیف ہوتی تھی، آپ اس پریشانی میں پریشان ہوتے تھے، ان کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے، ان کی تکلیف کو اپنی جان پر لیتے تھے. تبھی تو بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر آپ کو تسلی دی کہ یہ کوئی ہم نے آپ کی ذمہ داری تو نہیں لگائی کہ آپ ان کو جنت میں لائیں. پیغام پہنچانا ذمہ داری ہے، وہ آپ احسن انداز سے نبھا رہے ہیں، اور باقی کام مجھ پر چھوڑیں. کوئی جنت میں جاتا ہے جائے، کوئی دوزخ میں جاتا ہے جائے. دوزخ سے بچانا لوگوں کو یہ تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ اتنی کوشش، اتنی کاوش، دیکھیں کہ کسی کے ذمہ کوئی کام لگایا جائے اور ذمہ داری لگانے والا خود اس کو کہے کہ یار اینا کام کرنا تو میں تینوں نہیں سیکھا. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے، اور صرف ضروری ہی کام نہیں کر رہا بلکہ اپنے ذمہ لگائے ہوئے کاموں سے زیادہ کام کر رہا ہے، اور اتنے زیادہ کام کر رہا ہے کہ ذمہ داری لگانے والا اس کو آرام کرنے کا، کم کام کرنے کا کہہ رہا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی ذمہ داری کو کتنے اچھے انداز سے نبھایا اور اپنے منصب کے تقاضے کتنے احسن انداز میں پورے کیے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، لیکن حالت ان کی یہ ہے. کچھ منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو جب وہ الگ ہوتے ہیں آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو رات کے وقت ان میں سے ایک گروہ منصوبہ بندیاں کرتا ہے اس کے خلاف جو انہوں نے آپ کے ساتھ کہا ہوتا ہے. واللہ یکتب ما یبیتون، اور جو وہ رات کو منصوبے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فاعرض عنہم، آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں. اگر وہ یہ لوگ اور ان لوگوں کی یہ حرکتیں آپ کے علم سے باہر ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں. بتایا بھی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کی ان حرکتوں کی طرف آپ توجہ نہ کریں. تو آپ کو توجہ کرنے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرف توجہ کرتے ہیں اسی طرف سے حجابات اٹھتے رہ جاتے ہیں اور ہر چیز کی حقیقت آپ کے سامنے آتی جاتی ہے. تو وہ پھر ان کی یہ حالتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر اثر انداز ہوتی، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتا وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں، وکفی باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن، تو یہ لوگ جو ہیں کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، غیر خدا کی طرف سے ہوتا، تو ضرور وہ اس قرآن میں بہت سارا اختلاف پاتے. اس قرآن کے مضامین آپس سے ٹکراتے، اور اس قرآن کے مضامین آپس میں جب نہیں ٹکراتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کسی غیر انسانی کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں اختلاف کوئی نہیں. اس میں اختلاف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مضامین ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں. اگر کسی جگہ پر مضامین ٹکراتے ہوئے نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقام پر ہم قرآن پاک کا معنی سمجھے نہیں. اگر ہم سمجھ جاتے تو ٹکراؤ نہ ہوتا.
کیونکہ اس قرآن میں ٹکراؤ کا نہ ہونا قرآن کے من ان دلہ ہونے کی دلیل قرار دیا گیا ہے. اب کچھ لوگوں نے قرآن پاک کے تراجم ایسے کیے ہیں کہ وہ ترجمے جو ہے نا وہ آپس میں ٹکراتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر ایک آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. کچھ حضرات نے ترجمہ کرتے ہوئے کیا ترجمہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا کہ اور اللہ نے تجھ کو گمراہ پایا سو تجھے ہدایت دی. ٹھیک ہے. اور مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ کا معنی ہے کہ اور تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہے وما غوا اور نہ ہی وہ بہکا نہ وہ کسی گمراہی کا شکار ہوا. ضل ماضی ہے اور ماضی مطلق ہے. اس پر ما نافیہ ہے. نہ ماضی قریب ہے نہ ماضی بعید ہے. نہ قربت کی کوئی دلیل ہے نہ بود کی کوئی دلیل ہے. یعنی نہ یہ ماضی بعید ہے نہ یہ ماضی قریب ہے. یہ ہے ماضی مطلق. اور ماضی مطلق میں قریب کا دور کا گزرا ہوا دونوں زمانے آتے ہیں شامل ہوتے ہیں. قریب کے دور کے دونوں زمانوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ما نافیہ داخل کر کے بتا دیا کہ اب سے پچھلا گزرا ہوا جتنا زمانہ ہے اس زمانے میں گمراہی اس پر طاری نہیں ہوئی. نہ اس نے ارادتاً گمراہی کا کوئی کام کیا ہے نہ غیر ارادی طور پر اس سے کوئی گمراہی کا کام ہوا ہے. سمجھا گی؟ دوسری طرف کہا کہ اور تیرے رب نے تجھے گمراہ پایا سو تجھے ہدایت دی. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں کبھی کوئی گمراہی تھی جس کے بعد اللہ نے اسے ہدایت دی. ادھر کہا جا رہا ہے کہ پچھلے گزرے ہوئے ماضی کے زمانے میں 40 سالہ ہے 45 سالہ ہے 50 سالہ ہے اس میں گمراہی نہیں. ادھر گمراہی کی نفی ہے ادھر گمراہی کا ثبوت ہے. تو یہ دونوں مضمون آپس میں ٹکرا نہ گئے. تو اگر ان دونوں ترجموں کو درست قرار دیا جائے تو ان ترجموں کے درست قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اس معیار کے مطابق یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے کیونکہ اس کے مضامین ٹکرا گئے. بات سمجھائی؟ اب کیا آپ تسلیم کرو گے کہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہے یا یہ کہو گے کہ یہ ترجمہ کرنے والے کی غلطی ہے؟ ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ صحیح نہیں کیا کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے مضمون ٹکراتے نہیں ہیں. ٹھیک. تو پھر اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ بابا جدا کا بولن اور اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی محبت میں وارفتہ پایا سو تجھے اپنی طرف رہنمائی دی اور معراج کی راہیں دکھائیں. یعنی دالن کا معنی گمراہی ہر جگہ نہیں ہوتا بلکہ دلالت ضاد لام الف لام تا دلالت یہ بمانا گمراہی بھی ہے لیکن یہ محبت کے اس مقام کو بھی دلالت کہا جاتا ہے جہاں پر بندے کو محبوب کے سوا اور کسی کی کوئی فکر کوئی سوچ کوئی اندیشہ کوئی خطرہ کوئی پرواہ نہ رہے. محبت میں وارفتہ ہو جائے. وارفتہ ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر ایک کا ہو جائے. تو اس مقام کو بھی دلالت کہتے ہیں. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ انکا لفی دلالک القدیم سورہ یوسف میں کہ بے شک آپ پرانی گمراہی میں ہیں. اب اگر یہاں پر دلالت کا معنی گمراہی ہی کیا جائے تو بیٹے باپ کے منہ پر اسے گمراہ کہہ رہے ہیں تو چلو بیٹے تو بیٹے رہے پھر وہ باپ نبی ہے اس کی نبوت کا اتنا فائدہ ہوا اور لوگوں نے کتنا استفادہ کیا ہوگا جب اپنے بیٹوں کو ادب نہیں آیا.
اپنے بیٹوں کو جو ادب نہ سکھا سکے کہ ان کے اپنے بیٹے ان کے منہ پر ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں، تو اس نبی نے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچایا ہوگا؟ کریں گے یہاں پر معنی دلالت کا گمراہی، یہی کہیں گے نا کہ آپ یوسف علیہ السلام کی محبت میں اس قدر وارفتہ ہیں کہ آپ کو اور کسی کی پرواہ نہیں ہے، بڑی دیر سے آپ یوسف علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ ہیں، یہی کہیں گے نا، اسی میں ادب ہے نا۔ تو دلالت کا معنی گمراہی بھی ہوتا ہے، دلالت کا معنی محبت کا ایک وہ مقام جہاں پر محبوب کے سوا کسی کا بھی کوئی لحاظ باقی نہ رہے، اس کو بھی دلالت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بابا جدہ کا ضالن کا معنی یہ نہیں کہ آپ گمراہ ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت میں ہر ایک سے بے نیاز ہیں، کسی کی پرواہ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو اگر وہ معنی کیا جائے اور ادھر یہ معنی کیا جائے ماد اللہ صاحبکم وما غوا، کہ تمہارا جو صاحب ہے اس کی سابقہ زندگی میں کسی جگہ بھی گمراہی نہیں ہے، اور اللہ نے تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو رہنمائی کی، تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے مضامین میں۔ تو جب ترجمہ کرتے ہوئے مضامین ٹکرا جائیں تو وہاں ترجمہ کرنے والے کی غلطی ہے، نہ کہ قرآن پاک کی اصل آیات میں ٹکراؤ ہے۔ قرآن پاک تو کہہ رہا ہے کہ اس کے من عند اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے مضامین آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ اگر کہیں پر مضامین آپس میں ٹکرا جائیں تو وہ قرآن کا مفہوم ترجمہ کرنے والا سمجھ نہیں پایا، یا پھر اگر اس نے سمجھا ہے تو اس کو بیان کرنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ ورنہ قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے مضامین میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم